100% سپورٹ کی خواہش، نظام میں اصلاحات کے وعدے اور معیشت میں استحکام لانے کے دعووں کے ساتھ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں قدم رکھا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے باوجود حکومت کا بیرونی سرمایہ کاری کا کوئی ایک دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں بیرونی سرمایہ کاری میں 82% کمی آئی ہے۔ بزنس ریکارڈ ہے کہ 8 اکتوبر کے اداریے کے مطابق 2025 میں خالص فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 2.4 ارب ڈالر تک گر گئی، جبکہ ہمارے مشرقی ہمسائے یعنی بھارت میں 80 ارب ڈالر رہی۔ حالانکہ اس دوران وزیر اعظم نے سعودی عرب سے لے کر چین اور امریکہ تک مجموعی طور پر 35 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ اگر ان کو اقتدار کی مدت کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے تو وزیر اعظم نے تقریباً ہر 15 سے 20 دن میں ایک غیر ملکی دورہ کیا ہے۔ امریکہ سے خطے میں سب سے کم 19% کی ٹیرف ڈیل کرنے کے باوجود برآمدات کا نہ بڑھنا، مفاہمتی یادداشتوں کا معاہدوں میں تبدیل نہ ہونا، FDI کا نہ آنا، حکومت یا شخصیات سے زیادہ اس سسٹم کی ناکامی ہے، اور حکومت کو بخوبی اس بات کا ادراک بھی ہے۔ اسی لیے ملک میں SIFC قائم کی تھی، لیکن اب تک حکومت کوئی ایسا قدم اٹھانے یا بڑی اصلاحات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ جس کو ماڈل بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ خبروں کے مطابق گورنر اسٹیٹ کہتے ہیں ہمارا موجودہ معاشی ڈھانچہ 25 کروڑ آبادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مقامی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے بیرون ملک سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کا معیشت سے متعلق سیمینار میں کہنا تھا کہ سپر ٹیکس کے خاتمے اور ٹیکس کی مجموعی شرح میں کمی کیے بغیر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی واحد حل ہے۔ جب تک مقامی سرمایہ کار آگے بڑھ کر سرمایہ کاری نہیں کریں گے، بیرونی سرمایہ بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان میں موجودہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کم سے کم 2.5 سے 3 ارب ڈالر سالانہ ہونی چاہیے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی جانب سے جاری کیے گئے لیبر فورس سروے کے مطابق اس وقت بے روزگاری کی شرح 7.1% ہے، جو 2 دہائیوں کی بلند ترین شرح ہے۔ پاکستان میں بے روزگار افراد میں 31% کا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مزید 14 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے۔ اسی سروے میں ایک اور حیران کر دینے والی بات بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد بھی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے کمانے پر مجبور ہیں، کیونکہ یا تو ان کے بچے کما نہیں پا رہے ہیں اور بے روزگار ہیں، یا پھر وہ کما تو رہے ہیں لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ گھر کا خرچہ پورا ہو ہی نہیں پا رہا۔ انٹرنیشنل ادارے اپسوس کے حالیہ سروے کے مطابق پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد جو عوامی امیدیں بڑھتی چلی گئی تھیں وہ کم ہو کر واپس پرانی سطح پر آ چکی ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ صرف 18% پاکستانی ایسے ہیں جو معیشت کو مضبوط سمجھتے ہیں، صرف 16% ایسے ہیں جو مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے پر امید ہیں۔ تقریباً 90% پاکستانی گھریلو خریداری میں بھی خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، یعنی پیسہ نیچے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ اگر یہ پیسہ عوام کے ہاتھوں تک نہیں آئے گا تو مارکیٹ میں سرکولیٹ کیسے ہوگا؟ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مسئلہ بن چکا ہے، وہ پلاٹ، گھر، کپڑے اور دیگر سہولیات کا سوچے گا بھی کیسے؟